جو ہمارے سوالوں کے لکھتے ہیں اس میں اس کے کلام پہ لکھتے ہیں زرتشت بھی یہ بات کہتا ہے، زرتشت کا بھی حوالہ حال ہے اس کا، وہ یہ کہتا ہے آدم بولا ان کا گرو ایک بات بتا تو اس مقام پر کیسے پہنچا؟ اس نے کہا نرسنگھ کی کرپا سے۔ اور نرسنگھ یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ ذات ہے اور وہ بڑے گھر میں ہوگی۔ ان کا وہ کہاں ہوگا؟ کہ وہ بڑا گھر ہوگا اور وہ تمام دنیا کے بیچوں بیچ ہوگا۔ اب دیکھو اور اس کا دور مہا متر کا دور ہے۔ اس نے مجھے میری رہنمائی کی۔ اب ہندو ترجمہ کرتے ہیں اس کا، کہتے ہیں نرسنگھ کہتے ہیں بھگوان کا شیر۔ اب عربی میں اس کو آپ کیا کہو گے؟ اسد اللہ، اسد اللہ، اسد اللہ۔ بیچوں بیچ دنیا کا بڑا گھر کون سا ہے؟ بیت اللہ، بیت اللہ، اور بیچوں بیچ ہے دنیا کا سینٹر ہے، اور وہاں ایک ہی شخص پیدا ہوا مولا کائنات، مولا کائنات اس گھر میں۔ اور انہوں نے کہا کہ وہ دور محمد کا ہوگا جو مہامتر ہوگا۔ وہ کہتے ہیں محمد سے مراد محمد ہوگا۔ اور وہ کہتا ہے کہ اگر تمہارے دور میں وہ آ جائے تو تم اس کی ابتدا کرنا، وہ مہامتر ہے، وہ لوگوں کو نجات دینے کے لیے آئے گا۔ اچھا، اب یہاں ذکر حضرت علی کا ہو رہا ہے، حضرت سرکار عالم کا نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں کہ نبوت کا ایک اصول ہے لیکن ولایت کا کوئی اصول نہیں۔ نبوت رہنما ہے مومن اور ولایت رہنما ہے سب، اور علی باطن ہے نبی کا۔ کیا وہ پشت پنا ہے۔ تو بات یہ ہے پشت پنا ہے۔ اب بہت ساری باتیں ہیں اور لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو عوام کے لیے اچھے نہیں ہوتے، کیونکہ عقائد کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، عقائد کا ایک خلل واقع نہ ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں ہمارا دار و مدار عقائد پر ہی ہے، اور وہ بھی عقیدہ وہ ہے جو انہوں نے اپنی مرضی کا بنا رکھا ہے، وہ الگ بات ہے۔ ہاں لیکن ان کی مرضی کا عقیدہ ہٹ ہوگا تو کافر ہو جاؤ، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ تو بات صرف اتنی سی ہے کہ امام غزالی نے جیسے لکھ دیا کہ خدا آپ محمد جیسا دوسرا نہیں پیدا کر سکتے، اس جہاں جیسا دوسرا جہاں نہیں بنائے گا۔ اس بات پر کفر کے بدلے لگ گئے۔ اب انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ اللہ کے لیے سب سے پسندیدہ بندہ کون سا ہے؟ کہتے محمد۔ کہتے اگر اس سے اچھا کوئی جہاں ہوتا تو وہاں لاتا، اس کو یہاں کیوں لاتا؟ اس کا مطلب اس سے آگے جہاں نہیں بنائے گا کوئی دوسرا، اس لیے یہاں لیا ہے۔ بات تو ماننے والی تھی۔ اب ایک دن حضرت باعث بستانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرا ملک بڑا ہے اللہ کے ملک سے۔ ہم لوگوں نے کفر کا مطلب لگا دیا کہ میں دیکھو باعث جیسی کفری باتیں کر رہا ہے، کہہ رہے میرا ملک بڑا ہے اللہ کے ملک سے۔
جب اور آپ کے خطبے لگے اور کہا بھائی اس پہ معافی مانگو، آپ نے بولا نہیں میں تو معافی نہیں مانگتا، یہ ادھر بولو سچ میں معافی کیسی؟ انہوں نے کہا ثابت کرو، میں ثابت کر دوں گا۔ اب انہوں نے کہا ثابت کیسے کرتے ہو آپ؟ انہوں نے کہا میرا ملک تو اللہ ہے اور اللہ کا ملک میں ہوں، تو بڑا کس کا ہوا؟ میری تھوڑی کا میں بڑا ہوں۔ یہ کسی مقام میں ہوتا ہے کہ جب ان کی اولیاء کرام کی زبان مبارک سے ایسے ظہور ہوتا ہو؟ ہاں ہاں ظاہر سی بات ہے، کوئی نہ کوئی بات ایسی ہوتی ہے، یہ بول نہیں سکتے۔ بالکل نہیں، کوئی نہ کوئی بات تو ایسی آ ہی جاتی ہے کبھی نہ کبھی، تو کہ کچھ تو بولنا ہی پڑتا ہے، لیکن کون کب تک خاموش بیٹھا ہے؟ وہ بخار والی کیفیت ہوتی ہے۔ ہاں وہ تو مچھر کاٹنے والی بات ہے، جب مچھر کے کاٹے سے برداشت نہیں کر سکتا ایک آدمی تو معرفت الہی جب آتی ہے تو پھر کیسے برداشت کرے گا؟ وہ تو شکر ہے پھٹ نہیں جاتا پورا۔ آئی نا سمجھ میں؟ بات اتنی سی ہے، دیکھو بدھ کہیں سامنے ہوتا ہے کہیں اندر ہوتا ہے، کسی کے آستین میں ہے کسی کے دل میں۔ اب آستین کا بدھ بھی جھڑوا دو گے تم، رفع یدین کرا لو، لیکن دل کے بدھ کو کون سا رفع یدین کراؤ گے؟ جو اندر بیٹھا اللہ آئے نا سمجھ میں؟ اس کو دھونے کے لیے تو ساری عمر نکل جاتی ہے، دھوتا رہتا ہے دھوتا رہتا ہے دھوتا رہتا ہے، پھر دیکھتا ہے پھر موجود ہے، اس دھونے کا ثواب ہے بس۔ اس دھونے کو بلی کہا گیا ہے۔ مکمل چھٹکارا نہیں ہے، پھر ساری عمر جو دھونے میں گزر رہی ہے۔ دیکھو مکمل چھٹکارا کیسے ہوگا؟ مکمل چھٹکارا نہیں ہوتا، مکمل چھٹکارا تو جب ہی ہوتا ہے کہ وہ جلا کے خش و خاشاک کر دیتا ہے۔ کلے من علیہ فان جب حد میں آتا ہے نا پھر ختم ہوتا ہے، ورنہ تو پھر بھی وہی رہتا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، موت نہیں ہوتی، اطمینان ہوتا ہے، اور وہ اطمینان بھی دھوکے والا ہے۔ اطمینان جب ہی حاصل ہوگا جا کے جب وہ کہتا ہے کل من علیہ فان، اب کچھ نہیں رہا۔ اور یہ جب تک نہیں ہوتا باقی ختم، جب تک تمہیں اتنا بھی گمان ہو، رائی کے برابر دانے کے برابر بھی، جب تک گمان باقی رہ جائے اپنے عمل کا، جب تک نہیں۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو گناہگار سمجھ رہا ہے، یہ بھی ایک طرح کے عمل کا اقرار ہے کہ میں ہوں، میرا عمل ہے۔ گناہگار سمجھنا ہی خالی کافی نہیں ہے نا، سمجھے کہ اس سے آگے ہم جائیں گے۔ ہاں دیکھو کفر اللہ سے نہیں ہوتا، خدا سے کفر نہیں ہے، کفر تو طاغوت سے، اور ایمان بھی یہی ہے کہ تو طاغوت سے کفر کر، یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، وہ ایمان لایا اللہ پر جس نے کفر کیا طاغوت کے ساتھ۔ طاغوت کے معنی ہی غیر کے ہیں، کسی خدا کے نہیں۔ جب تو نے غیر سے کفر کیا تو نے ایمان لایا اللہ پر۔
اور تیرا اپنا حصہ ہی جان اپنی غیر ہے، اس سے بھی کفر کرنا پڑے گا. اس سے بھی کفر کر. تو ایمان تو اسی میں لایا ہوا ہے کہ میں ہوں، میں عمل کر رہا ہوں، میں اصلاح کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں نے یہ روزہ رکھ لیا. تو کافر تو ابھی بھی ہے، ایمان تو لایا ہی نہیں. اصلاح کا مقصد بھی دوسرے کو کفر میں مبتلا کرنا ہے. اصلاح ذلی اور اصلاح حقیقی یہی تو ہے. اصلاح ذلی یہی ہے کہ میں تیری اصلاح کر دوں اور اپنی کر لوں. اصلاح حقیقی یہ ہے کہ اصلاح والی کوئی چیز ہی نہ رہ جائے، صاف ستھرا ہو جائے. آئی سمجھ میں بات. ایک بزرگ تھے، وہ ننگھڑ میں رہتے تھے، جنگل میں رہتے تھے. اب جنگل میں انہیں کپڑوں کی ضرورت نہیں تھی، اپنے آرام سے زندگی گزار رہے تھے فرسٹ کلاس طریقے سے. اب کچھ لوگ وہاں سے گزرے، انہوں نے دیکھا ایک بزرگ ہیں، ان سے ملاقات کری. اب ان کے گرمیدہ ہو گئے. اب انہوں نے کہا حضرت لوگ آتے ہیں، یہ اچھا نہیں لگتا کہ آپ ایسے رہتے ہیں، آپ ایک کام کریں. کہنے کیا ایک رپورٹ بات ہے. یہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ اب وہ لمبوڑ لے کر آئے. انہوں نے کہا حضرت یہ ہے. انہوں نے دیکھا تو یہ تو بڑا عجیب سا ہی، کیا کیسے ہوگا یہ؟ انہوں نے کہا لا ہم مان دیتے ہیں. اب ایک نے مان دیا، لمبوڑ بنوا لیا انہوں نے. اب انہوں نے کہا یار یہ کیا ہے؟ یہ تو پھنسا پھنسا ہو گیا میں. اب وہ کہنے لگا نہیں حضرت یہ صحیح ہے، آپ کی دن میں عادت ہو جائے گی. انہوں نے کہا اچھا چلو. اب ایک دن کیا ہوا کہ دیکھتے ہیں کہ لمبوٹ فون میں ہو رہا ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ یار لمبوٹ فون میں ہو رہا ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ پتہ چلا کچھ ہوا، آیا وہ کتر گیا. لمبوٹ اس نے کترا ہوگا، وہ زخم ہو گیا. ارے انہوں نے کہا حضرت یہ چوہا یہاں کوئی آتا ہے. اب وہ جنگل تھا وہ تو. انہوں نے کہا پھر کیا کریں؟ انہوں نے کہا ایسا ہے کہ یہاں حفاظت تو کوئی نہیں کر سکتا رات کو. آپ ایسا کریں بلی آپ کے لیے لے آتے ہیں، یہاں بلی پال لیتے ہیں، چوہا نہیں آیا ہوا. انہوں نے ایک بلی لا کے چھوڑ. اب وہ بلی کھو مرنے لگی. اب جب بلی بھوک مرنے لگی تو لوگوں نے کہا یار یہ بلی بھوک سے مر جائے گی، لہٰذا ایسا کرو بکری لے آتی ہیں، اس کا دودھ پلاتے رہیں گے. اب وہ بکری لیا، اب بکری باندھ دی لا کے، اب اس کا دودھ بلی کو پلائے. اب بکری کے کھانے کا مسئلہ ہو گیا کہ بکری کو کیا کھلائے بھائی. اب وہ کبھی کوئی توڑ کے لے آئے، کبھی کوئی توڑ کے لے آئے. ایک دن ایسا ہوا کہ بھگائے کوئی بھی نہیں آیا، بکری 2 دنوں کا بھوکی. اب وہ بزرگ کہنے لگے کہ بھوکی مر جائے گی. اب وہ گئے چڑھے پیڑ پہ پتے توڑنے کے لیے، اوپر سے گر گئے، ہاتھ ٹوٹ گیا. اب بڑی تکلیف میں جو لوگ آئے دیکھے تو بزرگ کا ہاتھ ٹوٹا ہوا. انہوں نے کہا حضرت یہ کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں ہوا. انہوں نے لمبوٹ کھولا اور لپیٹ کے مارا، پھینک کے. ان کے کہنے کم وقت تو سارا اسی کا لگے جانا. انہوں نے اس سے پہلے کچھ نہیں تھا. کوئی ٹینشن. تو اپنا عمل ایسی لمبوٹ کی طرح ہے. ٹینشن بنائی ہوئی اس نے. ہاں ہاں جسے جس کو کھول کے مارے ہیں نا، دیکھے کہ یہ پکڑو، یہ تھا سارا فساد. اللہ اللہ اکبر، اللہ سبحان زبان سے ہستی کیسے کی؟ وہی کہتا ہوں میں نے کہا آئی نا سمجھ گا. یہ وہ کسی شاعر کا شعر ہے، وہ کہتا ہے مجھے ڈبویا ہونے میں نہ تھا کچھ، نہ تھا کچھ تو تھا، اور نہ ہوتا کچھ تو ہوتا. ڈبویا مجھ کو میرے ہونے میں نہ ہوتا تو کیا ہوتا. تو
تو سارا کھیل ہی ہونے کا ہے. اب یہ ہونا جو ہے نا، اپنا ہونا ہو نہ ہو، لیکن یہ دوسروں کا ہونا ضرور ہو جاتا. تو بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ تم پہلے اپنے عمل میں صادق ہو. جب تم اپنے عمل میں صادق ہو جاؤ گے تو آٹومیٹک اصلاح کی فیکٹری بن جاؤ. اصلاح گویا ہے کیا؟ اس ٹائم میں کسی کو بھی اصلاح کی ضرورت نہیں. یہ بڑا عجیب دور ہے. ہمارے ایک استاد تھے، وہ کہتے تھے بیٹا کسی کو نصیحت نہیں کرنا. کیوں؟ کہنے کسی کو ضرورت نہیں ہے. کہنے وجہ یہ ہے کہ عقل مند کو اس کی ضرورت نہیں اور بیوقوف سنے گا نہیں. تو تم اپنا وقت ضائع کر رہو. عقل مند کو تمہاری نصیحت کی ضرورت نہیں ہے اور بیوقوف سنے گا ہی نہیں. اس وقت ہر آدمی، ہم جتنے بھی بیٹھے ہیں، کسی بھی آدمی کو پوچھو، وہ خود کی بھی اصلاح اس کی ہوئی بھی ہوگی، صاحب کی اصلاح بھی کرنے کے لیے تیار ہوگا. ایک مولوی سے زیادہ علم تو فیس بک کے پاس ہے، اور فیس بک سب کی جیب میں. اب ان کی کیا ضرورت رہے گی؟ میرا خیال جلال الدین سیوطی اور ایسے جو بزرگ گزرے ہیں علماء محققین، جتنی بھی انہوں نے تحقیق کی ہوگی ساری ایک موبائل میں ہوگی. جتنا ڈیٹا ان کی تحقیق ہے تم ایک موبائل میں لے لو، ایک 32 GB 64 GB کا کارڈ ڈال لو، سارے موبائل میں لے لو. اب وہ ایک پورا عالم اس کی جیب میں ہے. تو اب تمہاری کیا اصلاح اس کی؟ بلکہ وہ تو تمہاری اصلاح کے لیے تیار رہے گا اپنا موبائل نکال کے. بالکل. تو ایسا دور ہے. اور اتنا علم ہے، یعنی اب کتنا علم ہو گیا پھر یہ کہ ایک عام آدمی کی جیب میں پورا عالم رکھا ہوا ہے. اب لوگ جلال الدین سیوطی کے پاس جاتے ہوں گے تو کہاں کہاں سے سفر طے کر کے شاگرد پہنچتے ہوں گے. ہے نہیں یہ بات؟ ان کو اہمیت تھی کہ علم کیا ہوتا ہے. آج علم کی اہمیت کیا رہ گئی؟ اتنی ہے بس خالی. ایسے میں یہ کہ الفاظ کا جاننا اگر علم ہے، یا پھر صحبت کی بات ہے. اصل تو صحبت کا آرام ہے. اب صحبت کی بھی بات ہے، یہ بات ہے بالکل صحبت کی بات ہے. اس لیے بزرگوں نے پتا ہوگا کہ پہلے موبائل آ جائے گا تو انہوں نے کہہ دیا جب زمانہ صحبت ہوا لیا. اللہ اب بہتر کی بات ہے 10 سال پہلے پہلے ہی فرما دیا. عمل پہ معروف کیا مطلب؟ لوگوں کو نیکی کی طرف بلاؤ، یہی ہے نا. تو گناہ کوئی کر بھی نہیں رہا. کسی سے پوچھو کہ تو گناہ کر رہا ہو، کہے گا نہیں میں نے کب کرا. تمہیں 3 نیکی یاد ہو، وہ میرے اپنے موبائل سے نکال کے 6 نیکی دکھائے گا، دیکھو میں 10 میں عمل کر رہا ہوں. آج کا دور تو یہ ہے. عمل پہ معروف تو ہر دور میں ہے، کرتے رہیں گے لوگ، کرتے رہنا چاہیے. میں یہ بات نہیں کر رہا، اس سے کوئی انکار نہیں کہ عمل بھی معروف کرو. میں تو لوگوں کے علم کی بات کر رہا ہوں، حالات کی بات. ہاں جو زمانہ اس وقت جو عصری تقاضا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. ہاں عصری تقاضا صحبت کا ہے، صحبت سے بے بہر ہے. دور ہے صحبت سے. عصری تقاضے میں علم کی کمی نہیں ہے، علم تو بے پناہ ہے. علم
تم نے 4 کتابیں پڑھی ہو تو اس کے موبائل میں 8 کتابیں ہیں. بالکل. 3,000 کتابیں ہوتی ہیں. ہاں 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 میرا مقصد کہنے کا وہی ہے کہ اب علم کی تو کمی نہیں رہی نا. اچھا پھر گناہگار کو ایک بھی نہیں ہے, تم ڈھونڈو کہیں سے, لاؤ گناہگار ڈھونڈ دے. سبھی نیک تقریباً 2 کروڑ کی آبادی ہے کراچی کی. خالی کراچی میں تو ایک گناہگار ڈھونڈ لو. جو منشیات بیچ رہا کو بھی گناہگار نہیں ہے. وہ کہتا میری روزے لینے سے لگائیے. بالکل کہتے ہیں, ایسے ہی کہتے ہیں. اب یہ تو اللہ میں چلی گئی بات, کیونکہ روزی دینے والا وہ ہے. اچھا اگر تم کہتے ہو کہ ثواب کا کام, تو کہنے کہ میں اگر 6 پڑیا بیچتا ہوں تو 2 مسجد میں مولوی صاحب کو دے دیتا ہوں, 4 اپنے پاس رکھ لیتا ہوں, تو میرے تو اپنی کمائی حلال کر لینا. مقصد یہ کہنے کہ یہ کہاں سے لاؤ گے تم؟ گناہگار تو ڈھونڈ کے نہیں لا سکتے نا کہیں سے. اور نیکوکار تو ہمیں کون انکار کرنے والا کہ نیکی کرنے والا میں نہیں. تو اب بتاؤ اصلاح کس کی کرو گے؟ خود کی کر لیا. یہ سب سے بڑی بات ہے. یہ اس دور میں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے, کیونکہ باقی تو سارے مسئلے ہیں, سب ہر اصلاح کرنے والا ہی ہے. 2.25 کروڑ کی آبادی میں 2.25 کروڑ ہی اصلاح کرنے والے ہیں, لیکن ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کی اصلاح کی ضرورت ہو. یہ تو چاہیے ہے. وہ وقت گزر گیا جب لوگ کہتے تھے یار ہماری اصلاح ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ حدیث میں الفاظ ہے کہ جب بندہ صحیح نیک آدمی جب قبر سے گزرے گا تو کہ کاش میں سے پڑھ. ایسے ہی ہے سر, ایسی تو ہوگا. اب تو یہ سوچتا ہے ہر قبر سے گزرنے والا کہ میں اس سے اچھا ہوں, کیونکہ یہ کرے میں اوپر ہوں. یہ خیال نہیں آتا اس کو کہ یہ اچھا ہو گیا کہ ادھر چلا گیا, میں اوپر چل رہا ہوں. کیونکہ اس نے جس کے ساتھ خیر کری اس کو اندر کر دیا. ہاں تو بابا بلے شاہ فرماتے ہیں کہ مٹی دا تو مٹی دا بنیا کائے دی بلے بلے. یہ مٹی کا تو ہے اور مٹی سے بنایا گیا ہے. کائے دی بلے بلے آج مٹی دے اتر راجا کل مٹی دے تھلے. آج تو مٹی کے اوپر چل لے, کل تو اس کے نیچے ہے. تو بات یہ ہے کہ بھیا ہم علم کی بھی بات کرتے ہیں, اصلاح کی بھی بات کرتے ہیں. اب جو دور ہے یہ علم کا سمندر ہے. یہ دور جو ہے یہ علم کا سمندر ہے, میرے بے پناہ ہے. روزانہ کم و بیش 4 سے 8 کروڑ کے درمیان صفحات کا اضافہ ہو رہا ہے. رومیاں جومیاں اب جب علم اٹھایا جاتا ہے تو معلومات چھوڑ دی جاتی ہے. وہی کرو, علم معلومات بڑھتی جائیں گے, علم گھٹتا جا رہا ہے. علم تو رب کی پہچان ہے, وہ یعنی صحبت ختم ہوتی اور معلومات دنیا کی شناخت. تو ہم دنیا کو شناخت کرنے میں لگے ہوئے ہیں, رب کی پہچان میں نہیں. اور رب کی پہچان والے کو تو مظلوم کہتے ہیں کہ مظلوم ہے بیچارہ. اس سے بھی صرف دعائی کراتے ہیں, اس سے بھی اپنے فائدے کی دعا ہاں کراتے ہیں. کہ کاروبار چل جائے, دنیا مل جائے, یہ مل جائے, وہ مل جائے. تو اس کا مطلب ہے وہ بھی کہتا ہے اللہ میاں اس کے لیے جہنم کا راستہ ذرا کشادہ کر دے, تو پھر مال دے دیتا ہے. ہاں, اور اگر انہیں دعا دی کہ جنت میں جائے تو سارا کام خراب ہو جائے گا.
جو ہے وہ بھی چلا جائے گا، ہے جو ہے ہو جائے جو ہے وہ جو ہے وہ بھی چلا جائے گا. تو بات یہ ہے کہ ہم اس سے بھی جا کے نا جہنم میں راستہ خریدتے ہیں. تو بات یہی ہے. اچھا کسی بزرگ کے پاس بھی جائیں گے، کسی اللہ والے کے پاس بھی جائیں گے، اگر کسی خانقاہ پہ، کسی بزرگ کے پاس، کسی مزار پر بھی اگر جائیں گے ہم، کیونکہ ہمارا مقصد دنیا ہوتی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا. اچھا مسجد جائیں گے تو بھی اس لیے جائیں گے، یہ بھی مقصد دنیا ہے ہمارا. اچھا اکثریت لوگوں کی، میں نے اکثریت لوگوں کی، اچھے پڑھے لکھے لوگوں کی بات کر رہا ہوں میں، اکثریت لوگوں کے زمانے میں نے یہ سنا ہے کہ چلو ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم تو روزہ بھی رکھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، دین کے کام بھی کرتے ہیں، پھر ہم پریشان ہیں. اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ یہ نہیں کرنے چاہیے، اس کی وجہ سے پریشان ہوگا. اسی وجہ سے میں نے کہا اسی وجہ سے پریشان ہوں تو بھائی اب تو میں نے کہا ڈیگ لے کر نور جا کے آیا رہا صبح صبح، اور اس میں تو ڈانس بھی کر، ہاں، اور مسجد کی جاتا سینما کا ٹکٹ لے. ہو سکتا ہے تیرے حالت سمجھ جائیں، کیونکہ میں نے کہا جس سے شیطان خوش ہوگا اس کو آمدنی کے راستے کھول دیتا ہے. کیونکہ شیطان جب سکہ بنتا ہے نا تو شیطان اس کو چومتا ہے اور کہتا ہے تیرا رب میں ہوں. تو میں نے کہا جس کی مخلوق ہے اس سے مانگو نا. اس کا طریقہ یہ ہے. دیکھو کیسا مزہ آتا ہے، پہلے تو شادی آتی ہے. ابھی یہ نماز پڑھ رہا ہے تو کوئی آسان کرے گا نہیں ہے گا اس پر. میں مسجد جا رہا ہوں 5 وقت نماز تو جماعت میں پڑھ دو. میں نے کہا یہ غلطی ہے. کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا مولوی کی نیت سے بھروسہ تھوڑی ہے، بندی کی نیت سے پڑھا رہا ہو، پھر بھی نیت نماز چلی جاتی ہے، اس کا عذاب تجھ کو پڑتا ہے سب کو چھوڑ کے. کہہ رہے ایسا بھی ہوتا ہے. میں نے کہا کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے بھائی کہ سب کا عذاب کسی ایک کے گلے پڑ جاتا ہے. یہ سب کو جب رحمت ملتی ہے ایک کی وجہ سے تو مجھ سے کہنا پھر میں کیا کروں؟ میں نے کہا جاتا رہے تاکہ سب تو محفوظ رہے. کیا کرو گے؟ دیکھو کشادگی کیا چیز ہے؟ کشادگی کو کس معنوں میں ابھی تک یہ بات سمجھ نہیں آتی. پہلی بات یہ ہوئی کشادگی ہے کیا؟ کشادگی تو یہ ہے کہ تمہارے دل اور تمہارا روح کشادہ ہو جائے. سبحان اللہ. دنیا تو تمہارے لیے جتنی لکھ دی ہے اتنی ہی ملے گی، یہ کشادہ نہیں ہونے والی اور کم بھی نہیں ہونے والی. ہاں نہیں کم ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے. اچھا کشادگی بات اتنی سی ہے کہ 2 روٹی تم نے کھانی ہے، کسی نے کانچ کی پلیٹ پہ رکھ کے کھانی ہے اور کسی نے مٹی کے برتن پہ. کسی نے ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانی ہے، کسی نے چٹائی پہ، کسی نے فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے کھا لی. واہ 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 واہ. پھر کشادگی کو کیا ہے؟ یہ کشادگی ہے کہ ہم عیش کی زندگی گزاریں، کہ ہر وقت جیب میں پیسے ہوں، جو ضرورت ہو پوری ہو جائے فوراً. تو یہ بھی کشادگی نہیں ہے، یہ بھی غفلت ہے. یہ ایک میٹھا عذاب ہے. جیسے یہ بھی ایک میٹھا عذاب ہے. کشادگی کا معنی ہم غلط سمجھتے رہے اور سمجھتے ہیں. کشادگی تو باطل کی ہے، یہ کشادہ ہوگا. دیکھو ہم دنیا کی چیزوں کو، دنیا کی آسائش کو نعمت سمجھتے ہیں. جب جنت اور دوزخ بنائی گئی
تو حضرت جبرائیل جو تھے انہوں نے کہا کہ اے میرے رب، جنت تیری نعمت اور جہنم تیرا عذاب، مجھے اس کی اجازت دے گا میں دیکھ لوں دونوں جا کے؟ رب نے کہا کہ ہاں جبرائیل جاؤ، اور جو تمہارے ساتھ جانا چاہیں وہ دیکھیں جا کے، ہماری نعمتوں کو بھی ہمارے عذاب کو۔ تو دونوں نے، میکائیل بھی گئے یہ بھی گئے، اور جب واپس آئے نا پھر میکائیل ہنسے نہیں اس کے بعد۔ اللہ، تو جبرائیل نے پوچھا نا سرکار عالم کہ جبرائیل میکائیل کیوں نہیں ہنستے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، جب سے انہوں نے جہنم دیکھی ہے ان کا ہنسنا ختم ہو گیا، یہ اس کے بعد ہنسے نہیں۔ تو واپس آئے جب تو کہا اے میرے رب، تمہیں کیا کمال چیز بنائی ہے جنت، اور جہنم کتنی ہیبتناک ہے۔ تو جہنم میں کون جانا پسند کرے گا؟ سب تو جنت کی خواہش کریں گے کیونکہ تیری نعمتوں کی جگہ ہے۔ تو کہا اے جبرائیل، جو ان کے جانے کے راستے ہیں جاؤ وہ دیکھو۔ جب وہ راستے دیکھے اور آئے سجدے میں گر گئے اور رونے لگے، اور کہا کہ اے میرے رب، جنت میں تو کوئی نہیں جا سکتا، سب جہنم میں ہی جائیں گے۔ تو کہا کیوں؟ کہا جنت کے راستے اتنے ٹیڑھے ہیں، اتنے سخت اور دشوار گزار ہیں کہ ہر آدمی نہیں جا سکے، اور جہنم کا اتنا سہول، اتنا آسان اور اتنا بہترین راستہ ہے کہ ہر آدمی سر کو جائے گا۔ تو وہ دنیا ہے، اور دنیا کا آسائش ہے جو سہل اور آسان بات ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، حضرت سلیمان علیہ السلام جیسی حکومت کسی کو ملی؟ انبیاء میں آپ بڑے حاکم گزرے ہیں، حضرت داؤد بھی حاکم گزرے ہیں، حضرت یوسف بھی حاکم گزرے ہیں، تمام انبیاء علیہ السلام 1,24,000 یا جن کے قرآن میں ذکر آتے ہیں، تذکرے آتے ہیں۔ اب 1,24,000 کی تو ہمیں زندگی کا نہیں پتا، لیکن جن کے تذکرے آتے ہیں ان کی زندگی کیسی گزری دنیا میں، مشکلات۔ اچھا اب ان سے زیادہ مقرر، ان سے زیادہ اللہ کی نظر میں برگزیدہ، اور ان سے زیادہ اللہ کسی اور کو چاہتا تھا کیا؟ پھر وہ اتنی مشکل نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ دنیا کی بہترین زندگی انہی مشکلوں میں، بے شک جنت کا راستہ وہی ہے، وہی ہے قرب کا ذریعہ، وہی راستہ، بالکل۔ کوئی قرب کا ذریعہ۔ جنت کے مسافر ہیں وہ۔ اچھا اب انبیاء علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ لو، اس کے بعد جو اکابر اولیاء اکرام جن کی زندگی ہمیں ملتی ہیں ہمارے سامنے ہیں، ان کے حالات دیکھ لو کیسے۔ حضرت باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ حال تھا کہ یہ یہودیوں کے قرضدار تھے اور چھپتے پھرتے تھے ان سے، ہمیشہ یہودیوں کے قرضدار رہتے تھے اور ان کو دیکھ کے چھپ جایا کرتے تھے۔ کیسے ہوئے لکھے؟ اور کچھ سامان بیچ کے نا ان کی قرض اتارتے تھے، کبھی ان سے مولتے لیتے تھے، کبھی ان کے ساتھ محنت ان کے کام کرتے تھے۔ ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟ اگر ہمارے پاس دنیا بہت ہے، گزارا دنیا ایسے ہی کیا حال کرا جائے؟ دیکھو ایک بات، یہ بھی بات ہے، دنیا میں رہنا برائی نہیں ہے، دنیا رہنے برائی ہے، کہ دنیا میں تم رہو، دنیا تم میں نہ رہے۔ برائی جب پیدا ہوتی ہے جب ہم دنیا ہمارے اندر رہنے لگتی ہے، ہم بسا لیتے ہیں دنیا اپنے اندر۔ تم مسافر کی طرح رہو،
اور ایک مسافر ایسا جو امانت دار ہو، جس کے پاس کچھ امانتیں ہوں، کچھ ذمہ داریاں ہیں وہ امانت کے طور پر ہیں، وہ نبھانی ہیں. بہترین زندگی کیا بات ہے. میں بات کر رہا ہوں، سب کو مشکل نظر آ رہی ہے، لیکن کوئی بھی ایک آدمی اگر کسی بھی وجہ سے اس حالت سے گزر رہا ہوگا تو وہ زندگی گزار رہا ہوگا ضرور. یہ نہیں کہ وہ اللہ کے لیے گزار رہا ہو سکتا ہے کہ حالات ہی ایسے ہوں. جیلوں میں رہتے ہیں 20 سال. ہاں گزار رہے ہوتے زندگی، کرتما پوسیبل عالم میں لوگ گزار رہے ہوں گے نا زندگی. دنیا میں کیا کچھ نہیں ہو رہا. اب دیکھو ہزاروں لاکھوں لوگ سیلانی کا کھانا کھاتے نہیں کھاتے ہیں. کس آدمی کب جا کے کھاتا ہوگا کھانا؟ قسم کرسی کے عالم میں جب نہیں ہوتا تھا کھاتے وہاں جا کے کھاتا ہوگا کھانا. زندگی گزر گئی اس کی. زندگی گزرتی ہے، لیکن زندگی گزارنا یہ بھی نہیں ہے. یہ بات صرف بات اتنی سی ہے، مثال یہ ہے کہ تم مثال بن جاؤ، مسئلہ نہ بن جاؤ. لوگوں کے لیے مثال بنو، لوگوں کے لیے مسئلہ مت بنو. اور مثال جب بنتا ہے نا آدمی تو وہ اپنی ہی زندگی میں رہ کر بنتا ہے، کسی دوسرے کی زندگی میں نہیں. بالکل بالکل سبحان. اور مثال بننے کے لیے سونا سونا ہوتا ہے، ہر حال میں سونا ہے جیسا بھی ہو، لیکن کسی کو اچھا نہیں لگتا جب تک وہ زیور نہ بن جائے. ہے نا یہ بات. اگر کوئی سونے کی ڈلی تمہیں دے دے گے تو اپنے پاس رکھ لو، اور تم اپنی بیوی کو دو تو عورتوں کو سونا کتنا پسند ہے، لیکن وہ کہیں گے صندوق میں ڈال دو. بدن پہ نہیں سجائے گی. لیکن وہی سونے کو تم سونار کو دے دو اور وہ سونا بنا کر دے دو، اس کا سیٹ بنا دے. دیکھو سارے زمانے میں پہن کر پورے خاندان میں پھرے گی، جس کے نہیں جائے گی جاتی ہو اس کے یہاں بھی جائے گی، دکھانے کے لیے میں نے زیور پہنا ہوا ہے. بالکل ہے نا یہ بات. لیکن اب یہ دیکھو تم وہ دونوں سونوں میں فرق کیا تھا. دونوں سونوں میں فرق یہ ہے کہ اس کو بھٹی اور چوٹوں سے نہیں گزارا گیا تھا، اس کو بھٹی اور چوٹوں سے گزارا گیا. جی بالکل. اس سونے نے مشکلیں اٹھائیں، کبھی آگ میں ڈالا کبھی چوٹیں لگائی، کبھی آگ میں ڈالا کبھی چوٹیں لگائیں. تو وہ اس قابل ہوا تو پہن کے دکھاتی پھر رہی ہے سب کو. مثال بن جاؤ. مثال بن گیا. تو بات یہ ہے کہ بالکل انسان کی مثال ایسے ہی کہ وہ انسان ہی ہے، سب انسان ہے. آئی سمجھ بات. لیکن ہر انسان کسی نہ کسی کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے، لیکن کسی کے لیے مثال نہیں بنتا. جب وہ مثال بنتا ہے تو سب کے لیے بن جاتا ہے، پھر وہ کسی کے لیے مسئلہ نہیں بنتا. تو بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہم نام دیتے ہیں، ہم سنت کی بات کرتے ہیں، ہم حدیث کی بات کرتے ہیں، ہم رہنمائی کی بات کرتے ہیں، لیکن ان کی جو اصلی جو ان کے اثر میں ان کے زمانے میں ان کی اصلی جو ان کی اپنی زندگی کی ذاتی وہ کیا، وہ کیسے گزارے، اس پر ہم نہیں آتے کبھی بھی. اب جب وہ زندگی گزارنے کی بات ہے کہ ایسا گزار تو پھر تعویلیں آتی ہیں ہمارے پاس کہ عبد الرحمن عوف بھی تو تھے، تو عبد الرحمن عوف تو نبی کی وجہ سے معظم تھے یا نبی عبد الرحمن عوف کی وجہ سے معظم تھے؟ دلائل بھی آ جاتے ہیں، دلیلیں دینا شروع کر دیتے ہیں ہم. دلیل وہ بات پھر الگ ہے بالکل کہ صحابہ ایسے بھی تھے. ایسا نہیں بات. ہمارے پاس آپشن اور آنے شروع ہو جاتا ہے کہ وہ آنے شروع ہو رہا ہے کہ 50 کو ایسی صورت میں کیا چاہیے کہ ہم زیادہ کی طرف جائیں یا
بالکل جاوزادہ کی طرف جاؤ اگر تمہارے معمولات اور تمہاری زندگی کا اثر انداز نہ ہو. حضرت تو روٹی بھی چھوڑ دیتے تھے کھانا اگر ان کی اپنے معمولات میں فرق ڈالتی تھی. حضرت باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے وظیفے بیٹھے ہوئے تھے, وظیفہ پڑھ رہے تھے, شدت کی پیاس لگی, انہوں نے اپنے مرید سے کہا کہ پانی پلاؤ. مرید گیا اور وہ ٹھنڈا پانی لیا, انہوں نے لا کے آپ کو دے دیا. آپ ایسے گھوٹ لیتے لیکن جب آپ نے گھوٹ لیا تو پانی ٹھنڈا تھا, پورا گلاس پی گئے اور آپ نے رکھ دیا. آپ وظیفے میں پڑھنے لگے تو آپ کو اونگ آ گئی. جب آپ کو اونگ آ گئی تو تسبیح آپ کے ہاتھ میں چھوڑ گئی. جب تسبیح چھوٹی تو آپ کو ہوش آیا, آپ نے اٹھائی تسبیح اور آپ نے اپنے اس کو بلایا, مرید کو ذرا وہ آیا, پہلے جاؤ پانی گرم کر کے لایا. وہ پانی گرم کر کے لایا, آپ نے وہ پانی گرم کیا. آپ کے بارے میں ہے کہ اس کے بعد آپ نے 30 سال پانی گرم پیا. گرم کر کے پانی پیتے, ٹھنڈا پانی نہیں پیتے تھے. لوگوں نے کہا حضرت یہ کیا کرتے ہیں آپ, کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اس نے ایک دن مجھے غافل کر دیا تھا, میں اپنے نفس کو سزا دے رہا ہوں اس کی. میں نے 30 سال کی سزا مقرر کری تھی کہ 30 سال سزا دوں گا اس کو. کتنی دیر کی بات تھی؟ چند سیکنڈ, کچھ لمحات. لیکن اب ہم ان کو صاحب علم جو ہوگا کوئی تو کہے گا وہ مجنون تھے, اس کا مطلب ہے نفسیاتی تھے وہ. نہیں, بات یہ ہے غفلت کی سزا تم مقرر کر لیں گے تو پھر ہم کریں گے. یہ کب ہوتی ہے بات پیدا, وہی بات آ گئی. یہ حقیقی عبادت میں ہوتی ہے, ذلی میں نہیں ہوتی. ذلی میں تو دلیلیں ہی پیدا ہوتی ہیں. حقیقی عبادت میں ہوتی ہے, جس میں پہچان ہوتی ہے, اس میں ہی سب کچھ ہوتا ہے. اور ذلی میں تو پھر دلیلیں ہی آتی ہیں کہ بھئی یہ ہے, مجھے کہاں منع کیا, مجھے تو یہ نہیں ہوا, مجھے تو یہ ہوا, مجھے تو وہ ہوا. حضرت قطب بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے. آپ کا مرید شمس الدین التمش تھا, شہنشاہ ہندوستان کا. کیا ہندوستان کا شہنشاہ شمس الدین التمش آپ کا مرید تھا. ایک دن ایسا ہوا کہ بادشاہ کا بچہ اور آپ کا ایک بیٹا تھا, وہ ساتھ کھیل رہے. تو انہوں نے کہا کہ آؤ دوڑے سب, وہ فلاں چیز کو چھو کر آتے ہیں بھاگ کے, جو جیت جائے. سب بھاگے, اس میں وزیر کا بیٹا بھی تھا, بادشاہ کا بھی تھا, آپ کا بچہ بھی تھا. اب بچے تو کھیل رہے تھے, جب بھاگے تو آپ کا بچہ گر گیا. ارے انہوں نے اٹھایا, انہوں نے کہا پیرزادہ گر گئے. ان کو اٹھایا, ان کے بچے کو, کہنے کا حضرت آپ کیوں کیسے گر گئے؟ تو ان کو چکر آ رہا تھا, یہ بیٹھ گئے. میں نے کہا نہیں, میں نہیں بھاگ سکتا, تم لوگ بھاگو. انہوں نے کہا کیوں نہیں بھاگ رہے ہو تم؟ انہوں نے کہا بھائی ہم نے تو 2 دن تو کچھ کھایا نہیں ہے, اس لیے ہم نے نہیں بھاگا جا رہا. وزیر کے بیٹے نے یہ بات سنی, وہ اپنے باپ کے پاس گیا. اس نے کہا ایسے ایسے ہوا ہے. اور یہ وزیر نے کہا کم بہت چپ ہو جا, بادشاہ نے بدل بھیجا کہ انہوں نے فوراً کھانے وانے لیے اور کچھ اشرفیاں لی, اور وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. تو 2 دن بختیار کر دیا. آپ نے دیکھا, آپ نے یہ سب کچھ کیا ہے, تو حضور یہ نظر آنا ہے, آپ کی نظر آئے. لیکن آپ نے کہا ہمارے لیے نظر کیوں لائے ہوگی؟ میں کہا حضور اگر اجازت ہو تو مجھے جلد کروں. میں نے ہاں بولو کیا بات ہے. اس نے وہ سارا واقعہ بیان کیا. آپ نے واقعہ سنا تو آپ نے فرمایا جو بچہ ہے اسے بھی پتہ نہیں. بہرحال جو ہمارا پردہ چاک کرے, اللہ اس کا پردہ رکھے. اللہ اکبر. خیر کوئی بات نہیں. اور اس سے کہا کہ تم یہ لے جاؤ, غریبوں تقسیم کرو, یہ تو ہمارا روز کا معمول ہے.
کوئی بات نہیں، اب دیکھ کیا آپ کے بچے کا انتقال ہو گیا، تو خبر ہوئی کیا ہوا کیا ہوا، لوگوں نے آپ سے تعزیر کری، آپ نے آنے لگی، آپ نے فرمایا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ ہمارا پردہ رکھنا چاہتا ہے، اس کا مطلب یہ سبحان اس کے کاموں میں ہمارے کیا کرنا، اللہ، بدوا کسی نے کی تھی، خود ہی نے فرمایا. کتنی سی بات ہے. اب بتاؤ تمہیں کہ اس کام کے لیے کتنا بڑا ظرف چاہیے ہوگا، انسانی عقل سے باہر ہے بات. بے شک اتنی سی بات ہے. ہاں بابا فرید درس فرما رہے تھے، کسی نے آن کے کان میں کہا کہ حضرت آپ کے بچے کی حالت بہت خراب ہو گئی ہے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اللہ بھلا کرے گا، جاؤ. تھوڑی دیر بعد وہ آیا، اس نے کہا حضرت آپ کے بچے کا انتقال ہو گیا. آپ نے فرمایا کہ فرید کیا کرے، اس کی مرضی ایسے ہی ہے. انہوں نے کہا حضرت کفن دفن کا ہمارے پاس پیسے نہیں، اللہ، کفن دفن لانے کے لحاظ جن کپڑوں میں پہنے ہوئے ہیں کپڑے وہ کر لیں گے، آپ پہلے اسی کپڑوں میں لپیٹ کے دفن کرنا. آپ جنازے میں بھی نہیں گئے، اسی کپڑے میں اٹھا کے دفن کروا دیے. آپ کہاں سے لاؤ گے؟ یہ اگر دیکھا جائے تو شریعت یہ بھی ہوتا ہے سوال کی حضور علیہ السلام کو اسلام کا معاملہ ہوا تو آپ اسلام کی بات بناتے کا ڈھونڈتے رہ جائے اور ابراہیم السلام یہ چیز جو دیکھتے اس میں کیا وہ نبوت کا عمل تھا، وہی ولایت کی اصلاح ہے. ہمارے لیے نمونہ ولایت افسر اس لیے کہ خلق اس کو فالو کرے گی، نبی کے عمل کو کرنا، نبی کے عمل عوام عوام. ولایت افسر اور ولایت کے لیے خاص لوگ فالو کریں گے. ہر آدمی ایسے سوال کرے گا. لیکن اس درجے پر اتنا سخت دل آنے تک حضرت عمر نے تو گورنر ہی معطل کر دی تھی اس بات پر. آگے گورنر کے گھر گئے تو ان کا بچہ باہر آ گیا، آپ اس سے پیار کرنے لگے، کھیلنے لگے. بچہ تھا 5-6 سال کا، 4-5 سال کا. تو جب وہ باہر آئے، ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، تو انہوں نے کہا کہ یا عمر جتنے پیار سے آپ میرے بچے سے کھیلنا ہے، جن شفقت فرما رہے ہیں، ادھر میں نے بھی کبھی نہیں کرا اس کے ساتھ. تو آپ واپس آ گئے اور آپ نے ان کا معطل کر دی تھی کہ جس کو اپنے بچے سے اتنا بھی پیار نہ ہو تو دوسروں سے کیا کرے گا. یہ بھی عمل تھا. ہم کس کو بولتے نہیں تم حضرت عمر والے ہو کرو. ہاں خلق کے وہ علم ظاہر سے ہے، ظاہر وہ شرعی امور ہے، نظام اسی سے چلے. کیوں نہیں؟ اس کی وجہ بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے تمام عمل رہنمائی کے لیے تھے. سبحان حضرت فضیل بن عیاض کی بیٹی نے پوچھا کہ ابو ایک بات بتائیں. آپ نے کہا ہاں بولو. وہ چھوٹی بیٹی تھی، وہ آپ کی 8-9 سال کی. کہنے آپ مجھے پیار کرتے ہیں؟ ہاں بیٹا میں بہت پیار کرتا ہوں. اچھا آپ اماں سے بھی پیار کرتے ہیں؟ کہا ہاں میں اماں سے بھی پیار کرتا ہوں. کہا اچھا آپ بھیا سے بھی پیار کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں بھیا سے بھی پیار کرتا ہوں. تو کہا آپ اللہ سے بھی پیار کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں اللہ سے بھی پیار کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا آپ کا پیار کیسا ہے سب سے کرتے ہیں آپ؟ پیار تو کسی ایک سے ہوتا ہے. آپ رو پڑے
بات یہی ہے کہ ہر آدمی ہر مقام کی بات کو ہمیشہ نہیں سمجھے. اب ایک عالم ہے, عالم کے سامنے علم کی بات ہو, وہ کہے گا بابا, اور جاہل بیٹھا ہو دیکھ رہا ہو, کرنے کے لیے کام ہے بابا کر رہا ہے, اس کی سمجھ میں نہیں ہے. اسی لیے وہ بڑے بزرگ کہتے ہیں نا کہ عالم وہ کہتے ہیں کہ گیانی سے گیانی ملے تو ہو گیان کی بات. یعنی کہ جب عالم عالم سے ملتا ہے تو علم کی بات کرتا ہے. کہتا ہے گیانی سے گیانی ملے تو ہو گیان کی بات, اور کھوتے سے کھوتا ملے تو ہو لاتم لات. لاتم لاتی ہوتی ہے بھائی. آج کل تو یہی ہو رہا ہے, جب سامنے آمنے بیٹھی لاتم لات شروع ہو جاتی ہے. جب عالموں کا یہ حال ہو جائے کہ آمنے سامنے بیٹھی لاتم لات شروع ہو جاتی ہے, تو پھر بیچارے کھوتوں کا کیا ہوا؟ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اس وقت کے ساتھ جو حالت چل رہے ہیں اس میں لبرل جتنے متفق ہیں مذہبی اتنے متفق نہیں ہیں. اچھا مذہب اتفاق سے کہتا ہے اور وہ متفق نہیں ہے, اور لبرل سارے متفق ہیں. یہ وجہ کیا کیا ہے؟ وجہ یہ کہ علم اندر نہیں اترا, یہ وجہ ہے. اس لیے کہ گناہ عام ہوگا. ایسا ان کا گناہ تو متفق ہونا لبروں کا گناہ پر ہے. آئی نا سمجھ میں؟ اور مذہبیوں کا نام متفق ہونا گناہ ہے. تو صادق دونوں سے گناہ ہوگا, کیونکہ دور گناہ کا غالب گناہ ہے. جب گناہ کا غلبہ ہوتا ہے نا تو گناہ پر ہی متفق ہوتے ہیں, اور متفق نہ ہونا بھی گناہ ہوتا ہے. یا جب گناہ کا دور ہو تو پھر تجلی کون سی ہوتی ہے؟ کہہ مزل لوگ وہ اتفاق کر کے ذلیل ہو رہے ہیں, یہ اتفاق نہ کر کے ذلیل ہو رہے ہیں, یہ نفاق پہ ذلیل ہو رہے ہیں. یہ تو پھر تجلی خیر کی ان کا کیا قصور ہوا جو متفق نہیں ہو رہے؟ اس لیے سمجھ نہیں رہا, سمجھ یہ اس وجہ سے پکڑے جائیں گے نا. یعنی ذہن میں اب ایک سوال آ رہا ہے کہ جب تجلی ہے یہ سلسلہ یہ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ بتاؤ کہ قیامت والے دن میرا حساب کون لے گا. انہوں نے کہا کہ قیامت والے دن تیرا حساب تو اللہ تعالیٰ لے گا. کہنے لگے یہ بتاؤ, یہ بات بالکل پکی ہے نا کہ میرا اللہ ہی حساب لے گا؟ ہاں حساب قیامت والے دن اللہ ہی لے گا. تو اس نے کہا خدا کی قسم میں تو چھوٹ گیا. فرمایا کہ تو کیسے چھوٹ گیا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ اللہ کریم ہے. آپ نے کہا بے شک کریم ہے. تو کہا جب کریم کسی پہ فتح پا لیتا ہے تو معاف کر دیتا ہے. یہ کہہ کے وہ چلتی ہے اور آپ یہ الفاظ دہراتے رہے. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ واقعی چھوٹ گیا. سمجھ لیا. انہوں نے کہا یہ کیسے چھوٹ گیا؟ انہوں نے کہا اس لیے کس نے اپنے رب کو پہچان لیا. تو جس نے اپنے رب کو پہچان لیا اس کا مطلب ہے وہ چھوٹ گیا, جس نے پوجا وہ نہیں چھوٹا. اللہ اللہ اللہ. جو پوجتا رہا بیچارہ وہ پوجتا ہی رہ گیا.
جب